السلام علیکم پاکیزہ عشق بائی حورین فاطمہ قسط نمبر 12۔ رائد اور آبرو دونوں فلیٹ میں آئے تو عرب وہاں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آبرو نے اچانک اپنی نوٹنکی شروع کی اور رونے لگ گئی۔ کیا ہوا آبرو، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ارحم نے اچانک سے آبرو کو روتے دیکھ کر پوچھا۔ ارحم بھائی، آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے بیچ راستے کار سے نیچے اتار دیا تھا۔ آبرو نے رائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اتنی دیر اس سنسان جگہ کھڑی رہی، اتنی دیر بعد یہ واپس آیا، پھر کہتا اگر تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو کار کو دھکا لگاؤ، ٹھیک نہیں چل رہی۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، میں تو ایک چھوئی موئی سی لڑکی ہوں، مجھ سے دھکے کہاں لگتے ہیں؟ میں نے پھر بھی دھکا لگایا، لیکن جیسے ہی کار سٹارٹ ہوئی یہ کار بھگا کر لے گیا اور پتہ نہیں کس بہن کے پاس چلا گیا تھا۔ اتنی دیر بعد واپس آیا اور آتے ہی مجھے غصے سے کار میں بیٹھنے کا کہا۔ اب آپ ہی بتائیں ارحم بھائی، میں روؤں نہ تو اور کیا کروں؟ جب میرے بیمار دوست کو یہ سب پتہ چلے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہتے ہی آبرو نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ارحم یار، یہ رائد جو کہ آبرو کو روتا دیکھ شاک میں تھا، اس کی بات سننے کے بعد اور بھی بڑے شاک میں آ گیا۔ رائد، مجھے تجھ سے ایسی امید نہیں تھی، ایسے کرتا ہے کوئی، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ؟ میں نے تمہیں آبرو کو صحیح سلامت لے جانے اور لانے کا کہا تھا اور تم نے اسے بیچ راستے اتار دیا۔ آبرو رائد کی درگت بنتے دیکھ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ آخر اپنا کار والا بدلہ جو لے لیا تھا۔ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ دیکھیں ارحم بھائی ابھی بھی مجھے ڈانٹے جا رہا ہے۔ آبرو اپنے مگرمچھ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ رائد، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، چلو سوری بولو جلدی سے۔ لیکن ارحم، رائد نے اپنی صفائی میں بولنے کی آخری کوشش کی۔ رائد، ارحم نے اسے گھورا۔ سوری رائد سوری بول کر آبرو کو وارننگ دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ارحم بھائی تھینک یو، یہ لے ہمارے ڈاکومنٹس۔ ارحم نے تھینکس بولنے کے ساتھ ڈاکومنٹس لیے اور پھر پیار سے اپنی ڈرامے باز بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آبرو کو اپنے بھائی کا پیار سے سر پر ہاتھ رکھنا اچھا لگا تھا۔ ارحم بھائی، کیا میں ارویش سے مل لوں؟ اوکے۔ آبرو ارویش کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رائد کی نظریں آبرو کا تعاقب کر رہی تھیں۔ رائد، ارحم نے رائد کو پکارا، لیکن رائد محترم تو آبرو کو گھورنے میں مگن تھے۔ رائد، چلی گئی وہ؟ کون؟ آبرو چلی گئی، مجھے پتہ ہے۔ شاید وہ ارحم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ ارحم نے بھی اس کی ناراضگی کو ہوا میں اڑا دیا اور ٹکٹس بک کروانے چلا گیا۔ آبرو ارویش کے روم میں گئی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ آبرو نے ارویش کو اٹھایا۔ ارویش یار اٹھو۔ ارویش ابھی تک برائڈل ڈریس میں ہی تھی۔ ارویش نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولیں تو آبرو نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ارویش چینج کر لو۔ ارویش اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ ارویش فریش ہو کر واپس آئی تو اچھا فیل کر رہی تھی، لیکن ابھی بھی تھوڑی ویکنس فیل ہو رہی تھی۔ ارویش، تم ٹھیک ہو نا؟ ارویش نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسے ہی شام ہو گئی۔ وہ چاروں ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے اور ایک بار پھر ایروپلین میں بیٹھ گئے۔ ارویش اور ارحم کی سیٹ ایک ساتھ تھی اور رائد اور آبرو کی ایک ساتھ تھی۔ ارحم بھائی، آپ ادھر آ جائیں، مجھے ارویش کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ ارویش بھابھی ارحم کے ساتھ بیٹھیں گی، مجھے بھی آبرو کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ رائد خاموش ہو گیا۔ آبرو ارویش کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے یہ لنگور کچھ نہیں بولا۔ آبرو نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ان دونوں کو اپنا پچھلا سفر یاد آ گیا۔ آبرو پلیز آج کچھ مت کرنا، آج ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یار میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن اگر مجھے ڈر لگا تو مجھے کچھ نہ کہنا۔ جیسے ہی جہاز اڑنے لگا آبرو اور ارویش نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے، لیکن جب پھر بھی ڈر لگنا ختم نہیں ہوا تو آبرو نے ایک بار پھر چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ ارحم تو شاک کی حالت میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ آخر ان دونوں کو ہوا کیا ہے، جبکہ رائد اونچا اونچا ہنسنے لگ گیا۔ شٹ اپ آبرو، خاموش ہو جاؤ، ہر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آبرو نے ایک آنکھ کھولی تو رائد اسے ہی دیکھ کر قہقہہ لگا رہا تھا۔ تمہارے زیادہ دانت نہیں نکل رہے، بدتمیز انسان، اللہ کرے تمہارے سارے کے سارے دانت ٹوٹ جائیں۔ آبرو بھی اپنا ڈر بھول کر میدان میں اتر گئی۔
ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آبرو کی انسلٹ کرے اور وہ چپ رہے؟ میرا منہ میری مرضی، میں اپنے منہ سے ہنسوں یا روؤں، تمہیں مسئلہ؟ اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ فلائٹ میں تمہارے جیسے نمونے بھی ہوتے ہیں تو میں ضرور روزانہ سفر کرتا۔ تم نے مجھے نمونہ کہا تو میں یہاں سے دھکا دے دوں گی۔ چلو دے دو، تم بھی میرے ساتھ جانا، آسمان کی سیر کرنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ تم اور میں، کیا ماحول ہوگا۔ آبرو اٹھ کر رائڈ کی طرف آ گئی۔ چلو بیٹا، تمہیں دھکا دوں، ویسے بھی تمہارے جیسے لوگ زمین پر بوجھ ہیں، زمین پر ایک بوجھ کم ہو جائے گا تو لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ بوجھ کی بات نہ کرو بیبی، تم بھی تو بوجھ ہی ہو جو ہر وقت ارویش بھابھی کے سر پر سوار رہتی ہو، اس لیے تو بیچاری ویک ہے۔ لگتا ہے بھابھی کے حصے کا بھی خود ٹھونستی ہو۔ خود کو کبھی آئینے میں دیکھا ہو تو پتہ چلے بوجھ کون ہے۔ رائڈ کو بھی آبرو کے ساتھ بحث کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، جبکہ آبرو غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ آبرو کو کچھ سمجھ نہ آیا تو ہاتھ میں پکڑے ہینڈ بیگ سے ہی اسے مارنا شروع کر دیا، جبکہ رائڈ اس اچانک رفتار پر بوکھلا گیا۔ ارحم اور ارویش ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارویش جلدی سے اٹھی اور آبرو کو پیچھے کیا۔ آبرو یار، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ یار رکو پلیز۔ ارحم نے بھی رائڈ کو پیچھے کیا۔ یار رائڈ، میں جانتا ہوں تو پاگل ہے، پھر باقی سب کو کیوں دکھا رہا ہے کہ تو پاگل ہے؟ یہ راز مجھ تک ہی رہنے دینا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر رائڈ اور آبرو نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارحم، تم دونوں میاں بیوی نے ہمیں پاگل کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہاں کہہ رہے ہیں اور سچ ہی بول رہے ہیں۔ آبرو نے ارویش کی طرف دیکھا۔ ارویش یار، میاں کے ملتے ہی دوست کو بھول گئی۔ ارویش تو اس الزام پر منہ کھول کر رہ گئی۔ آپ دونوں کو لڑنے سے پرابلم ہے نا، تو دونوں آگے جا کر بیٹھ جاؤ، ہم یہاں بیٹھ کر لڑیں گے۔ ارویش تو آبرو کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ ارحم نے ارویش کا ہاتھ پکڑا اور آگے جا کر بیٹھ گیا۔ ارویش کا دل ایک نئی رو میں دھڑکنے لگا، لیکن کچھ سوچتے ہوئے جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ آبرو بھی رائڈ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جانے من، جب پتہ ہے تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، تمہارے سارے راستے میری طرف ہو کر آتے ہیں، تو پھر پہلے کیوں اٹھ کر گئی تھی؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو چھچورے انسان؟ بکواس سمجھو یا کچھ اور، تمہاری مرضی بیبس، تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گی۔ آبرو دل ہی دل میں سوچ کر خاموش ہو گئی۔ سوری آبرو کی طرف سے۔ آپ کو کوئی سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں کا مسئلہ ہے، خود ہی سولو کریں گے۔ ویسے مزہ آ رہا تھا رائڈ کی درگت بنتے دیکھ کر۔ وہ آپ کا دوست ہے اور آپ کو میری دوست کے لڑنے سے مزہ آ رہا تھا؟ یار وہ لوگ مجھے لڑتے ہوئے بہت ہی پیارے اور کیوٹ لگ رہے تھے، اور رائڈ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے۔ آپ اس سے زیادہ ہمدردی مت دکھائیں، آپ اس کے ساتھ رہیں گی تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گی، اس لیے ہمدردی مت کریں، کچھ ہی دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ارحم اور ارویش ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ کیا یہ نکاح کی وجہ سے تھا؟ کیا نکاح کے دو بولوں میں اتنی طاقت تھی کہ دو اجنبیوں کو بھی ایک دوسرے کا بنا دیا تھا؟ ان کے پاکیزہ عشق کی داستان شروع ہو چکی تھی، اب پتہ نہیں ان کی داستان شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے یا اپنے انجام پر پہنچتی ہے۔ پورے راستے میں ارویش پہلی بار مسکرائی تھی اور ارحم اس کی مسکراہٹ میں کہیں کھو گیا تھا۔ جب دھیمے دھیمے ہنستی ہو، اس بارش جیسی لگتی ہو، تھوڑی ہی دل کی کہتی ہو، زیادہ دل میں رہتی ہو۔ کیوں جاؤں رنگیز کے پاس، تم تو سیاہ میں بھی جچتی ہو، کرنے دو انہیں سنگھار، تم سیاہ میں بھی جچتی ہو۔ ارحم کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے ارویش جلدی سے باہر دیکھنے لگ گئی، اور ارحم نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آج پہلی بار آنکھیں بند کرنے پر ارحم کو وہ دھوکہ یاد نہیں آیا تھا، بلکہ اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ ارحم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سکون اسے کیوں محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ خوش تھا، شاید ارویش سے بات کر کے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ ایروپلین لینڈ ہوا تو ایک کار پہلے سے ہی ان لوگوں کو پک کرنے کے لیے وہاں موجود تھی۔ وہ لوگ جلدی سے کار میں بیٹھ گئے، کیونکہ ارویش ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ کار ایک عالیشان گھر کم بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ یہ ارحم کے امی ابو کا گھر تھا۔ ان کے گزر جانے اور دیدہ کے جانے کے بعد ارحم گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں؟ اب تو بہت لیٹ ہو گیا ہوں، میں کل صبح ہی چلا جاؤں گا۔ اب تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، میری زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔
ہائے ربا، میرا دوست بہت سمجھدار ہو گیا ہے. پراؤڈ آف یو برو. ارویش اور آبرو، ارحم اور رائد کی دوستی بھی بڑی انوکھی تھی. کیوں طبیعت کہیں ٹھہرتی نہیں، دوستی تو اداس کرتی نہیں. ہم ہمیشہ کے زیر چشم سہی، تجھ کو دیکھ تو آنکھ بھرتی نہیں. شب ہجراں بھی روز بد کی طرح کٹ تو جاتی ہے پر گزرتی نہیں. شعر بھی آیتوں سے کیا کم ہے، ہم نے یہ مانا وہی اترتی نہیں. اس کی رحمت کا کیا حساب کریں، بس ہم ہی سے حساب کرتی نہیں. یہ محبت ہے سن زمانے سن، اتنی آسانیوں سے مرتی نہیں. جس طرح تم گزارتے ہو دوست زندگی، اس طرح گزرتی نہیں. ارحم نے ارویش اور آبرو کو ان کا روم دکھایا. کھانا وہ پہلے ہی پلین میں کھا چکے تھے، اب بس تھکاوٹ ہو رہی تھی. سب اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے. رائد خود ہی روم میں سونے چلا گیا. ارحم بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا. ارویش کی آنکھ فجر کی اذان سنتے ہی کھل گئی. ارویش نے وضو کیا اور نماز پڑھی. ہمیشہ کی طرح ارویش کی دعا لمبی تھی. آج سے اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا. ارویش کی دعا شکووں سے پاک تھی. یا اللہ، آپ نے جو میرے نصیبوں میں لکھا ہے صحیح لکھا ہے. مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے. یا اللہ، میں نے اگر کبھی بھی کچھ غلط بولا ہو تو میری مغفرت فرمانا. مجھے ہر آزمائش پر ثابت قدم رکھنا، مجھے حوصلہ دینا. اے میرے رب، مجھ سے جڑے ہر رشتے کے حق میں وہی فیصلہ کرنا جو بہتر ہو. تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے. یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل تو گناہوں سے چور ہے. تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے. آمین. دعا کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے. ارویش نے پیسے دبئی سے ہی اپنے گھر والوں کو ٹرانسفر کروا دیے تھے. اس کی امی کو پیسے مل گئے، ان کے لیے یہی سب کافی تھا. انہوں نے ارویش کو ایک بار بھی کال نہیں کی. وہ دل ہی دل میں اپنی امی سے مخاطب ہوئی. امی، میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کی ہر خواہش پوری کی. آپ کی خواہشات پوری کرتے کرتے میں نے خود کو بیچ ڈالا. کیا میں تھوڑا سا پیار کے لائق نہیں؟ کیا میں پیار ڈیزرو نہیں کرتی؟ کیا میں اتنی بے مول ہوں؟ کیا میں کبھی کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں گی؟ کیا میرے وجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا کوئی نہیں ہے جو